ایک مفلر والا لڑکا۔ یقین نہیں آ رہا کہ بابا جان نے اجازت دے دی۔ اف، میں بھی فیری میں روز کو دیکھوں گی۔ آج تک جس جگہ کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، خوب ساری پکچرز بناؤں گی اور سب کو جلاؤں گی کہ میں فیری میں روز گھوم کر آئی ہوں۔ ثانیہ جلدی جلدی بیگ کے اندر کپڑے ٹھونس رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے تو اس کے بابا اچھے خاصے روشن خیال آدمی تھے، مگر دور دراز کے پکنک ٹرپس پر بیٹی کو اکیلے بھیجنا انہیں پسند نہیں تھا۔ مگر اس بار جب ثانیہ نے اپنے کالج کی 2 دوستوں کے ساتھ فیری میں روز کے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو نہ جانے کیوں انہوں نے انکار نہ کیا۔ ثانیہ اپنا اوور کوٹ اور دستانے بیگ میں رکھ رہی تھی جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم، بغیر دیکھے کال ریسیو کی۔ اسے پتا تھا دوسری جانب کون ہوگی۔ ثانیہ یار کیسے مان گے تمہارے بابا؟ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، جلدی جلدی پیکنگ کر لو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے۔ ٹائم سے سو جانا، تم نیند کی کتنی کچی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری وجہ سے ہم لوگ بھی کہیں اس ٹرپ سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ نشا تھی ثانیہ کی پکی دوست۔ نشا اور سیما کے ساتھ ہی ثانیہ کو کل صبح فیری میں روز کے لیے نکلنا تھا۔ اگلی صبح وہ تینوں اپنے ٹرپ کی باقی ممبران کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی اور بس تیزی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ ان تینوں کو بس کی سب سے پچھلی سیٹ ملی تھی، مگر انہیں سفر کی اتنی خوشی تھی کہ انہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ کتنا مزہ آئے گا نا یار، جب ہم نانگا پرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اف، مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ ثانیہ کی بات پر سیما اور نشا دونوں نے ہی زور و شور سے گردن ہلائی تھی۔ ان کی مسلسل ہنسی اور باتوں کی آواز سن کر کوئی بڑا ہی ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور پھر جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو اچانک اس کے آگے والی سیٹ سے ایک آواز بلند ہوئی، کچھ دیر سو جائیے میڈم، فیری میں روز جانے کے لیے آپ کو ایک لمبا ٹریک چل کر جانا ہے اور آپ جیسی نازک ہستیاں 2 قدم چل کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ فیری میں روز دیکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جلی ہوئی بات سن کر ان تینوں کا تو منہ ہی بن گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان سے آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر پر کیپ پہن رکھی تھی، اس کا سرخ مفلر اس کی سفید رنگت پر بڑا ہی بھلا لگ رہا تھا۔ یہ مفلر والا کون ہے اور اسے ہماری باتوں سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ سیما تھی جس سے اس کا اعتراض ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ ہم تو باتیں کریں گے اور ہم فیری میں روز بھی ضرور جائیں گے۔ آج کل کی لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں، بس کچھ جلے کٹے مرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان مردوں میں خاص طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفلر پہنتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی ثانیہ دبی دبی ہنسنے لگی۔ اس کے ساتھ سیما اور نشا بھی ہنسنے لگی۔ ثانیہ کی بات مفلر والے نے سن لی تھی، اس لیے اس نے پلٹ کر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ تو کیا آپ کا دل مجھ سے مقابلہ کرنے کا جا رہا ہے؟ اس نے سیدھا ثانیہ کو مخاطب کیا۔ شاید اس نے ان تینوں کو باتیں کرتے ہوئے سن کر ثانیہ کا نام جان لیا تھا۔ اب تو ثانیہ گھبرا گئی، لیکن ہارنا تو اس کی فطرت میں ہی نہ تھا، اس لیے اکڑ کر بولی، ہاں ہاں، شرط لگانی ہے تو لگا لو، فیری میں روز کے ٹریک کو تم سے پہلے میں پار کر لوں گی۔ مفلر والے کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی کیپ کو تھوڑا سا خم دیا اور کہنے لگا، مادام، آپ کو پتہ بھی ہے کہ فیری میں روز تک جانے والا ٹریک 5 گھنٹے لمبا ہے۔ اس کی بات سنی تھی کہ ثانیہ، سیما اور نشا تینوں کی ہی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا؟ 5 گھنٹے لمبا؟ گائیڈ نے تو کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اور لگیں گے۔ لگتا ہے وہ صرف ہم سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا۔ اگر سچ بتا دیتا تو ظاہر ہے ہم ٹرپ بھی کینسل کر دیتے۔ تینوں پریشانی سے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگی۔ مفلر والا مسکراتا ہوا پلٹ گیا، پھر اچانک مڑا اور ثانیہ کو دیکھ کر کہنے لگا، ویسے میرا نام مفلر والا نہیں ہے، میرا نام ہارون ہے، ہارون احمد، اور میرا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے۔ مجھے پہاڑوں سے محبت ہے، اسی لیے کام سے چھٹی لے کر نانگا پرت دیکھنے جا رہا ہوں۔ سنا ہے وہ بے حد حسین ہے، بالکل کچھ لوگوں کی طرح۔ بات مکمل کر کے وہ تو آگے مڑ گیا، مگر ثانیہ اس کی شکل دیکھتے رہ گئی۔ آخر خود کو سمجھ کیا رہا ہے؟ بڑی بس کے اندر فلرٹ کر رہا ہے؟ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے تو ہوتا رہے، کون سا ہمارے خرچے اٹھا رہا ہے؟ برہم تو دیکھو، مفلر والا کہیں کا
منہ ہی منہ میں بھربھراتے ہوئے ثانیہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں تو بس وہ لمبا ٹریک سا گھوم رہا تھا جس سے چڑھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک لمبے اور گھٹانیوں بڑے سفر کے بعد آخرکار وہ لوگ فیری میں روز کے سامنے پہنچ گئے۔ ثانیہ نے ٹریک پر پیدل چلنے کے بجائے ایک گھوڑا ہائر کر لیا تھا جس سے اس کی بچت ہو گئی۔ سیما اور نشا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ پتہ نہیں وہ مفلر والا کیسے ٹریک پر چلے گا۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے بھی ثانیہ کے ذہن میں بس وہی تھا، اللہ کرے میں اس سے پہلے ٹریک کو پار کر لوں، مجھے مقابلے کی شرط تو لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ثانیہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لے آئی۔ ٹریک کے اختتام پر جب وہ گھوڑے سے نیچے اتری تو نیچے دور اترائی میں ہارون بھی اپنے گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ ثانیہ نے آخرکار اس سے پہلے ٹریک پار کر ہی لیا تھا۔ جیسے ہی وہ ثانیہ کے پاس آیا، ثانیہ نے ایک دل جلی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ کچھ لوگ بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ لڑکیاں ہائیکنگ نہیں کر سکتی، حالانکہ خود کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ 2 قدم چلتے ہوئے ثانیہ نے ہارون کو دیکھتے ہوئے بظاہر سیما اور نشا سے کہا۔ وہ بھی سمجھ ہی رہا تھا کہ ثانیہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اس لیے خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ثانیہ اور اس کی دوستوں کی دبی دبی سی مسکراہٹ اچھے خاصے قہقہے میں بدل گئی۔ خوشی قسمت سے ثانیہ کو ہوٹل کا جو کمرہ ملا، اس کی کھڑکی سے نانگا پرت کا خوبصورت نظارہ نظر آ رہا تھا۔ غرور سے سر اٹھائے آسمان کو چھاتا ہوا پہاڑ جس کی پرصلاحیت دنیا میں مشہور تھی۔ شام کے وقت یہ چائے کا کپ لیے ہوٹل کے ٹیرس میں موجود تھی۔ نشا اور سیما ہوٹل کے باہر سیر کے لیے گئی ہوئی تھی، مگر ثانیہ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے کمرے میں ہی رک گئی۔ ٹہری سے وہ سامنے کے خوبصورت مناظر کا نظارہ کر رہی تھی جب اسے سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا، سرخ مفلر والا، مگر آج اس نے مفلر نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ہائی نیک میں ملبوس ثانیہ نے پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا، وہ بے حد وجیح تھا۔ اس نے بھی دور سے ثانیہ کو دیکھ ہی لیا تھا۔ جوں ہی دونوں کی نظریں ملی، ثانیہ نے جان بوجھ کر اسے اگنور کر لیا اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ ہارون مسکرا دیا اور اسی طرح چلتا ہوا ثانیہ کے پاس آیا اور خوشی سے اس کے پاس سے آگے نکل گیا۔ ثانیہ جو انتظار کر رہی تھی کہ وہ اسے مخاطب کرے، کٹ کر رہ گیا۔ سمجھتا کیا ہے آخر کو، کوئی میں مری جا رہی ہوں اس سے بات کرنے کے لیے؟ ثانیہ نے ایک سیلی نظر اس کی جانب اچھالی جو ٹیرس پر سیدھا آگے کی جانب چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی لمحے ہارون نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر سے مسکرا دیا۔ شاید اس نے ثانیہ کی چوڑی پکڑ لی تھی۔ ثانیہ گھبرا گئی اور پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ آج موسم صاف نہیں تھا، اس لیے پہاڑ بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں مادام؟ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ جیسی نازک سی لڑکی اتنی خطرناک چڑھائی چڑھ کر اوپر آ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر ثانیہ نے بھویں اچکائی، حالانکہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیوں، کیا لڑکیاں ہمیشہ نازک ہی ہوتی ہیں؟ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ لڑکیاں باہر بھی چڑھ سکتی ہیں، مزدوری بھی کر سکتی ہیں اور ناجساکت سے آئی لائنس بھی لگا سکتی ہیں۔ سب کام کرنے کا یہ ٹیلنٹ صرف ہم لڑکیوں کے پاس ہی نہیں۔ ارے نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹیلنٹ تو مردوں میں بھی ہے، ہارون نے سر جھٹک کر کہا۔ کچھ کہنا چاہا، تبھی ثانیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا، کیا واقعی آپ ہائی لائنس لگا سکتی ہیں؟ آخری دفعہ کب لگایا تھا کہ ابھی بھی لگایا ہوا ہے؟ ثانیہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رکھی تھی۔ ہارون کو جب سمجھ آیا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے تو ایک خجالت والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ پھر ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ پہلی ملاقات انہیں زندگی بھر کے رشتے میں باندھنے والی ہے۔ ہارون کو ثانیہ اتنی پسند آئی تھی کہ اسلام آباد واپس آتے ہی اس نے ثانیہ کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ ثانیہ کے بابا جو پہلے ہی اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، اس رشتے پر بے حد خوش ہوئے۔ ہارون اچھا کماتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب ہارون کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ثانیہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنا لمبا سا گھونگھٹ کمال ہے یار، کیا یہ بھی تم لڑکیوں کا ٹیلنٹ ہے کہ اتنی گرمی میں اتنے بھاری کم کپڑے پہن لیتی ہو اور اس پر لمبا سا گھونگھٹ بھی نکال لیتی ہو، صرف اس لیے کہ اپنے شوہروں کی جیب خالی کروا سکو اور منہ دکھائی میں مہنگا سا گفٹ لے سکو۔
ہارون کی شرارتی آواز پر ثانیہ کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ گھونگھٹ کے پیچھے سے ہی بولی، جی ہاں بالکل، نہ صرف منہ دکھائی بلکہ زندگی بھر خوش رہنے کا وعدہ کریں گے، تبھی یہ گھونگھٹ اٹھاؤں گی۔ یہ جو حکم جناب زندگی بھر کیا، اگر حکم کریں گی تو مرنے کے بعد بھی آ کر آپ کو خوش کرتے رہیں گے۔ اس کی بات پر ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مرنے کی بات کرنا ضروری ہے کیا؟ اتنی جلدی ہے مرنے کی تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ کی آواز میں خفگی تھی۔ شاید اسے ہارون کی بات بری لگی تھی، مگر وہ بھی ہارون تھا، ثانیہ کو منانا جانتا تھا۔ ارے ناراض نہیں ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا دیکھو گی نہیں تمہارے لیے منہ دکھائی کا کیا گفٹ لایا ہوں؟ ثانیہ کے چہرے پر اشتیاق پھیل گیا۔ کیا لایا ہوگا؟ ڈائمنڈ کی رنگ ہوگی یا پھر کوئی خوبصورت سا سونے کا سیٹ؟ شاید سونے کی کنگن ہوں گے۔ نہیں، سونے کی سیٹ تو بڑی میں بھی اتنے سارے دیے ہیں۔ یہ یقیناً مہنگا آئی فون لایا ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ثانیہ انتظار بڑی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہارون نے بڑی مشکل سے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی اور بیڈ کے نیچے سے ایک لمبا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں کیا ہے؟ اتنا بڑا گفٹ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ ثانیہ دل ہی دل میں سوچتی رہی۔ تبھی خرم نے ڈبہ کھول دیا۔ ثانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی ہی شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے دوبارہ سے ڈبے کو دیکھا۔ اس میں ثانیہ کا منہ دکھائی کا تحفہ تھا، ایک سرخ رنگ کا مفلر۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہ دونوں زور سے ہنس دیے۔ سرخ مفلر کی یاد ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت یاد تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ مزید لطف اندوز ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔